ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں اپنی مرضی کے مطابق ہم کسی چیز کو لے لیں اور جو چیز اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. تو جہاں ملت کو یہ عادت ہو جاتی ہے تو اس ملت سے میں یہ کیسے توقع کروں کہ وہ قرآن کو ایک عقل کے ساتھ فکر صحیح کے ساتھ فہم درست کے ساتھ پیش کریں گے اور شان نزول کو بتلاتے چلیں گے کہ یہ آیت کس کے لیے آئی, یہ آیت کس کے لیے آئی, منافقوں کا ذکر کہاں ہے, مومنین کا ذکر کہاں ہے, کفار کا ذکر کہاں ہے, بدر کی باتیں کہاں ہیں, خندق کی گفتگو کہاں ہے, خیبر کے متعلق کیا ارشاد ہے, احد کے متعلق کیا گفتگو ہے, ہجرت کا حکم کیسا ہے, یہ کیسے توقع کروں. اس لیے پہلے آپ کسی کتاب کو کراچی یا پاکستان میں چھپنے والی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا پس منظر کیا ہے. اگر پس منظر درست ہے کتاب کو پڑھیے, ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں علم کو رد نہیں کر رہا ہوں, میں ایک راہ حق بتلا رہا ہوں کہ پہلے بیک گراؤنڈ دیکھو. کیا بیک گراؤنڈ؟ یعنی اگر نافذیت بیک گراؤنڈ ہے, اگر آل محمد کی دشمنی بیک گراؤنڈ ہے, اگر آل محمد سے کنارہ کشی بیک گراؤنڈ ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا علم ہے اس میں؟ اس میں علم کون سا ہے جب باب مدینہ علم سے ہٹ کر لکھی جائے گا. اب آپ نے محسوس کیا یہ بیک گراؤنڈ. اب آپ یہ پوچھیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے واحد سرمایہ حیات, لیکن قرآن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, مصلحت وقت کے ساتھ نہیں, اقتدار وقت کی خوشامد کرتے ہوئے نہیں, اپنے مضرتوں اور اپنی منفعتوں کا تابع بنا کر نہیں. ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس بیک گراؤنڈ. اب وہ بیک گراؤنڈ آج سن لیجیے, اگر زندہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہوگی, مگر یہ بیک گراؤنڈ مجھے سنوانا ضروری ہے اور محفوظ کروانا ضروری ہے بیک گراؤنڈ. اس لیے کہ یہ ساری تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں, شاید کبھی آپ کو کام آ جائے, آپ کے بچوں کو کام آ جائے. دیکھیے ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب دنیا میں آئے تو پیغمبر کی بہت ایک فکر تھی, ایک ہی فکر تھی پیغمبر کی زندگی بھر کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے ملی, ایسی کتاب مجھے عطا ہوئی جس کو قیامت تک رہنا ہے. اس لیے میں ایک ایسے معاشرے کو ڈھونڈوں, ایک ایسے قبیلے کو ڈھونڈوں, ایک ایسے گھرانے کو ڈھونڈوں, چند ایسے انسانوں کو میں ڈھونڈوں کہ جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے, جو انسان مجھ سے یہ عہد کرے کہ اس قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ہر مصیبت کو جھیلیں گے. پہلی منزل. دوسری منزل, اقتدار کی ہوس نہیں کریں گے. دوسری منزل. تیسرے یہ کہ جو مقصد قرآن ہے, جو حقیقت قرآن ہے, اس کو واضح کرنے میں دریغ نہیں کریں گے. تین منزلیں, ہر درد کو جھیلیں گے, اقتدار کی ہوس نہیں کریں گے, حقیقت قرآن کو ہر موقع پر واضح کریں گے. اب ڈھونڈتے چلے نبی, دعوت ذوالشیرہ سے ڈھونڈتے چلے. کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے میرا ہاتھ تھامنے والا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا, کوئی ہے میرے مقصد میں میرا ساتھ دینے والا. دنیا جان رہی تھی کہ لازماً ایک دن اسلام کو اقتدار ملے گا, اس لیے کہ جغرافیکل پوزیشن عرب کا یہ ہو گیا تھا کہ قبیلے لڑتے لڑتے مردہ ہو گئے. جہاں سے اتحاد کی آواز بلند ہوگی قبیلے مل جائیں گے اور یقیناً حکومت فارم ہوگی. سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں, سب کی نگاہیں حکومت پر تھیں, اور نبی ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو حکومت سے ہٹے. اس لیے کہ جہاں اسلام میں حکومت فارم ہوگی قرآن کو اپنے مقصد کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ مستقل. اس لیے کوشش یہ تھی کہ اقتدار
اقدار سے ہٹیں اور پھر مصیبتیں پڑیں تو جھیلیں، اور پھر تیسری منزل یہ ہے کہ اس کے مقصد صحیح کو واضح کریں۔ اب ہمارا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کی تو وضاحت، صراحت، تفسیر اور اس کا یقین آپ کو قرآن دلوائے گا، قرآن دلائے گا، اور ایسی وضاحت کہ نبی آخر وقت تک ڈرتے رہے، قرآن نے وضاحت کی، اور اس طرح سے وضاحت کی سورہ آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ، اس کی 144ویں آیت، 144ویں آیت ارشاد ہوا یہودیوں کے لیے نہیں، مجوسیوں کے لیے نہیں، نصرانیوں کے لیے نہیں، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کا رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور بھی رسول گزرے، مگر سنو افإن مات أو قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے پہ واپس ہو جاؤ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو واپس ہو جائے اس دین سے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وسيجزي الله الشاکرین، اللہ جزا دیتا ہے شکر گزار بندوں کو۔ تو اس آیت نے اطلاع دے دی کہ آنے والے واپس بھی جائیں گے، آنے والے واپس بھی جائیں گے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ پیغمبر مطمئن ہو جاتے کہ ان آنے والوں میں سے کسی کے حوالے کر دیتے قرآن کو، جاتے تو قرآن ساتھ جاتا، اس لیے ضرورت تھی کہ ایسوں کا انتخاب کرتے کہ جو ابنا کی منزل پر ہو، نساء کی منزل پر ہو، انفس کی منزل پر ہو، دنیا وقتی طور پہ یہ کہہ دے اقربا پروری تھی، اعزا پروری تھی، قبیلہ پروری تھی، اپنے عزیزوں کو دیکھ رہے تھے، پرواہ نہیں تھی نبی کو، اس لیے کہ نبی نے اگر نواسے کا انتخاب کیا تو حکم خدا سے، اور اگر نفس کا انتخاب کیا تو حکم خدا سے، نبی کے متعلق کوئی شبہ نہیں آ سکتا تھا۔ اور پھر جہاں کہیں انتخاب کیا، میں معاف کیجیے گفتگو بڑی واضح ہو رہی ہے، جو اس لیے واضح ہو رہی ہے کہ مجھے اب کچھ کم یقین ہوتا جا رہا ہے اپنے مستقبل کے متعلق، اس لیے بہت سی چیزوں کی وضاحت رہ جائے گی، اس لیے پھر کہتا ہوں کہ پیغمبر نے چن لیا اور چن لیا اس بنا پر کہ خداوند علی اعلیٰ کا حکم تھا کہ چنو، مگر بہت غور سے سننا، چنتے وقت بھی بصیرت رسول نے کہا اس طرح سے چنوں گا کہ امتحان کے طور پر سب کو موقع دوں گا، کہ دیکھو فضیلت کو کمانا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمت ہے تو آگے بڑھ جاؤ، وہ خیبر ہے، حوصلے نکالو، پھر یہ نہ کہنا کہ چچازاد بھائی اور داماد کی پرورش منظور تھی، نکالو حوصلے، یہ خیبر ہے، نہیں دیکھو یہ پہلی منزل ہے، یہ بدر ہے، یہ کفار قریش آئے ہوئے ہیں، یہ بدر ہے، حوصلہ نکالو تاکہ اگر میں اس کی تعریف کروں تو اس وقت نہ پریشان ہونا، اس لیے کہ امتحان بھی ظاہر بظاہر ہوتا جائے، کہیں یہ نہ کہا جائے کہ عزیز داریوں کی وجہ سے اور عرب کی قبیلہ پروری کے اعتبار سے پیغمبر نے چن لیا، نہیں، میں نے جگہ جگہ پر امتحان لیا ہے اور امتحان لینے کے بعد یہ طے کیا ہے۔ اب منزل رہی، دنیا جان رہی تھی، اب منزل رہی فقط وہ کہ جہاں سورہ برات کی آیتیں دی گئی، سورہ برات کی آیتیں دی گئی کہ اللہ دور ہے اور اللہ دوری چاہتا ہے، کہ برات من اللہ و رسول، اللہ کی رسول کی طرف سے دوری کا اعلان ہے مشرکین کے لیے۔ تو کبھی واضح کر چکا ہوں، ایسے موقع پر بھی پہلے موقع دیا کہ جاؤ، مگر اس کے بعد جب یہ جان گئے کہ مقصد
قرآن متزلزل ہو جائے گا. اس واسطے ہوگا کہ آیت میں حکم یہ تھا کہ مشرکین سے دوری کا حکم ہے، اور اگر آیتیں سناتے وقت کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ اے آیت کے سنانے والے، ارے تو بھی تو اتنے دن ہمارے ساتھ بسر کر چکا، تو کیا حشر ہوگا؟ آپ نے کہا لاؤ واپس لاؤ، اس کو دے دو، اس کو دے دو کہ جس کی ساری زندگی میں شائبہ شرک نہ ہو، شائبہ کفر نہ ہو، اس کو دے دو کہ جہاں توحید ہی توحید ہو، ایمان ہی ایمان ہو. تو ہر موقع پہ امتحان کی منزل پر پہنچا کر امتحان لے کر فضیلت کا شرف بخشا، اور کہا کہ تاکہ یہ دنیا میں بات رہ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً اپنے ذاتی مفادات کے لیے مقصد قرآن کو نہیں بدلیں گے. دیکھیے میں نے گفتگو ختم کی، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ہم گفتگو سنیت اور شیعیت سے کبھی نہیں کرتے، ہم گفتگو مکاتب فقہی پہ نہیں کرتے. سب جیے اور ہر ایک سنی اپنی فقہ میں مضبوط سنی رہے، اور ہر شیعہ اپنے عمل میں مضبوط شیعہ رہے. یعنی مجلسیں اس لیے نہیں ہے کہ تم ادھر آؤ شیعہ بن جاؤ، مجلسیں صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پس منظر کو بتلاتے جائیں، اپنی تاریخ دکھلاتے جائیں، مدافعت کرتے جائیں. یہ خیبر نہیں ہے، بدر نہیں ہے، خندق نہیں ہے، حنین نہیں ہے، مگر مجلس ایک معرکہ جہاد ہے کہ جہاں ہم مسلسل اعلان کرتے آ رہے ہیں ہم کو پہچانو. تو دیکھیے گفتگو بہت اہم، ہم کو پہچانو. تو انہیں پہچاننا کیا ہے؟ بس یہی کہ یہ مجلس یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہر ایک مکتب فکر کی اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارے سامنے فقہ آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں فقیہ آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے. ہمارے پاس روایت آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں راوی آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے. ہمارے پاس علم رجال آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجال میں جتنے نام آئے ہیں یہ آل محمد کے دوست ہیں یا دشمن ہے. نہیں، ہمارے پاس کوئی شاعر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہمارے لیے ایک پیغام نظم و نسق لاتا ہے. تو جب بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آل محمد کا دوست ہے یا دشمن، آل محمد کا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ مسا اس طرح سے کیجیے، آپ اس طرح سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے، نہیں، کچھ نہیں. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل محمد کی دوستی اور آل محمد کی دشمنی کے پس منظر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نگاہوں پر واضح رہے، وہ بھی نگاہوں پر روشن رہے، تاکہ صحیح طور پر یہ سمجھ میں آئے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. اس لیے کہ کربلا آج بھی باقی ہے، کربلا قیامت تک باقی رہے گی. ظالم اور مظلوم کا یہ سلسلہ ذکر بھی باقی رہے گا. بظاہر خنجر نہیں چلتے، تیر نہیں برستے، شمشیریں نہیں چلتی، مگر الفاظ خنجر بن جاتے ہیں، جملے تیر بن جاتے ہیں. لکھنے والے اپنے صفوں کو درست کر کے حملہ کرنے کی فکر کرتے ہیں. نظم و نسق کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ دیکھے کہ کتنی دشمنی کے ساتھ یہ حملہ کر رہا ہے. تو اب ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیر اگر ایسے پس منظر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ قدم قدم پر یہ بتلایا جائے کہ نہیں، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی آل محمد کا شرف ہے، کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ